شور پر مہارت، خاموش عمل کی طاقت۔ آج کے دور میں جہاں ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اصل ترقی شور مچانے میں ہے یا پھر خاموشی سے کام کرنے میں؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، نمایاں ہونے کا مطلب ماہر ہونا نہیں ہے، اور اونچی آواز کا مطلب اچھا ہونا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بنیادی حقیقت ہے جسے آج کی اس تیز رفتار دنیا میں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو ہماری ساری توجہ کا مرکز یہی ہونا چاہیے۔ اور یہیں سے بات شروع ہوتی ہے نمایاں ہونے کے فریب کی۔ ہمیں لگتا ہے کہ توجہ ملنا قابلیت کا ثبوت ہے۔ ایک پوسٹ وائرل ہو جائے، کچھ لائکس اور شیئرز مل جائیں تو وہ جو ڈوپامین کا رش ملتا ہے وہ کامیابی جیسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی کامیابی ہے؟ کیونکہ ایک سچائی اٹل ہے، طویل مدت میں شور ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے، آخر میں صرف مہارت ہی باقی رہتی ہے۔ جو چیز وقت کی کسوٹی پر پورا اترتی ہے وہ دکھاوا نہیں بلکہ آپ کی حقیقی قابلیت ہوتی ہے۔ تو پھر اس سارے شور کی پوشیدہ قیمت کیا ہے؟ آئیے ذرا اس پر غور کریں کہ توجہ حاصل کرنے کی اس دوڑ میں ہم اصل میں کیا کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک ایسی قیمت ہے جو اکثر ہمیں نظر نہیں آتی۔ دیکھیے، شور کی کشش بہت طاقتور ہے۔ یہ ہمیں فوری پذیرائی دیتا ہے، لائکس کی صورت میں، شیئرز کی صورت میں۔ یہ تسکین کا ایک فوری احساس ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہاں، ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک نشے کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ ہمیں اصل کام سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں ہمارے سامنے دو راستے بالکل واضح ہیں۔ ایک راستہ توجہ حاصل کرنے کا ہے جو صرف رد عمل کے لیے کام کرتا ہے اور اسے ہر وقت تالیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہت نازک اور عارضی ہے۔ دوسرا راستہ ہے قابلیت بنانے کا، جو کارکردگی کو بہتر بناتا ہے اور مسلسل بہتری چاہتا ہے، اور یہ راستہ پائیدار اور ٹھوس ہے۔ توجہ کا پیچھا کرنے کا سب سے بڑا خطرہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ ہمارے سوال کو ہی بدل دیتا ہے۔ ہم یہ پوچھنے کے بجائے کہ مہارت کیسے بنتی ہے، یہ پوچھنے لگتے ہیں کہ کس چیز سے زیادہ انگیجمنٹ ملے گی، اور بس یہیں سے ہماری بنیاد کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اب اس کے متبادل راستے پر بات کرتے ہیں، خاموش عمل کی طاقت۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو روشنیوں سے دور رہ کر خاموشی سے اپنی صلاحیتوں کو تراشتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، سب سے زیادہ شور والا کمرہ ضروری نہیں کہ سب سے زیادہ ذہین بھی ہو۔ اکثر جو حقیقی ہنرمند ہوتے ہیں وہ اپنی مہارت کو مکمل کرنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس شور مچانے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ یہ ٹائم لائن اس فرق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ شروع میں شور تیزی سے توجہ حاصل کرتا ہے، ایک تیز اسپائک کی طرح، لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے ٹرینڈز بدلتے ہیں یہ مدھم پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف مہارت کا گراف آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ساکھ اور اعتماد کی ایک ایسی عمارت کھڑی کر دیتا ہے جسے ہلانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور آخر کار اصل فرق عمل کا ہوتا ہے۔ جب دباؤ بڑھتا ہے، جب نتائج کی ضرورت ہوتی ہے تو شور بکھر جاتا ہے، لیکن مہارت وہ کارکردگی دکھاتی ہے۔ یہی اصل امتحان ہے اور یہی حقیقی فرق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس شور سے بچ کر ایک ہنر مندانہ ذہنیت کیسے بنا سکتے ہیں؟ آئیے اس کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ ایک ہنر مندانہ ذہنیت اپنانے کے لیے یہ 5 اصول بہت اہم ہیں۔ پہلا، تشہیر سے زیادہ مشق کریں۔ اپنے کام کو دنیا کے سامنے لانے سے پہلے اسے پختہ ہونے کا وقت دیں۔ دوسرا، گہرائی میں مطالعہ کریں۔ سطح علم آپ کو بھیڑ میں گم کر دے گا، گہرائی ہی آپ کو دوسروں سے الگ کرے گی۔ تیسرا، اپنی بہتری کو ناپیں، تالیوں کو نہیں۔ آپ کی اصل ترقی آپ کے اندرونی معیار پر منحصر ہے، بیرونی واہ واہ پر نہیں۔ چوتھا، اپنی توجہ کو محفوظ رکھیں، اسے رد عمل دینے پر ضائع نہ کریں بلکہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے پر لگائیں۔ اور پانچواں، ہمیشہ طویل مدتی سوچ اپنائیں۔ یاد رکھیں، مہارت چند پوسٹ سے نہیں بلکہ سالوں کی بامقصد محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اب ایک لمحے کے لیے خود سے جڑنے اور خود احتسابی کا وقت ہے۔ ذرا خود سے پوچھیے، کیا آپ توجہ کے لیے کام کر رہے ہیں یا قابلیت کے لیے؟ ایک لمحے کے لیے اس پر ضرور غور کریں۔ آپ کا جواب ہی آپ کی سمت کا تعین کرے گا۔ مہارت صرف انفرادی کامیابی کا نام نہیں ہے، یہ ایک ضرب دینے والی قوت ہے، ایک ملٹی پلائر ہے جو دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ آئیے اب اجتماعی اثر اور قیادت پر بات کرتے ہیں۔
توجہ کے بغیر مہارت صبر کرنا جانتی ہے۔ یہ اس خاموش اندیکھی محنت اور نظم و ضبط کا اعتراف ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب اسی مہارت کو دوسروں کے ساتھ بانٹا جاتا ہے تو وہ بہت طاقتور بن جاتی ہے۔ مہارت کا اصل مقصد صرف اسے حاصل کرنا نہیں بلکہ دوسروں کو بلند کرنے کے لیے اسے استعمال کرنا ہے۔ ترقی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی دور جاتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کتنوں کو لے کر جاتے ہیں۔ اصل کامیابی دوسروں کو بااختیار بنانے میں ہے۔ تو آج آپ کس کو بااختیار بنا رہے ہیں؟